السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ میں ہوں محمد جاوید۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کائنات کی وسعت کس حد تک پھیل رہی ہے۔ یہ رب کریم ہی جانتے ہیں کہ کائنات روز بروز پھیل رہی ہے، اور آج کی موجودہ سائنس میں سائنسدانوں نے اس چیز کی واضح طور پر دلائل اور ثبوت دیے ہیں کہ کائنات روز بروز پھیل رہی ہے اور اس میں وسعت آ رہی ہے۔ 1925 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے مشاہداتی ثبوت مہیا کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ کائنات کا پھیلتے جانا اب ایک واضح سائنسی حقیقت ہے، اور یہی وہ بات ہے جو کائنات کی کیفیت کے بارے میں رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی زمین و آسمان بنائے اور ہم ہی اس کو وسعت دیتے ہیں۔ سورہ ذاریات۔ عظیم فلکیاتی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف دا ٹائم میں کہتا ہے کہ یہ دریافت کائنات پھیل رہی ہے کہ 20ویں صدی میں ایک عظیم ذہنی انقلاب تھا۔ قرآن پاک کائنات کے پھیلاؤ کے عمل کو اس وقت بیان کر رہا ہے کہ جب انسان نے دوربین بھی ایجاد نہ کی تھی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں موجود فلکیاتی حقائق یعنی ایسٹرونومیکل فیکٹ حیران کن نہیں ہیں، کیونکہ عرب فلکیات کافی حد تک اس علوم میں ماہر تھے، مگر عربوں کے فلکیات میں ماہر ہونے کی حد تک صحیح ہیں، لیکن وہ اس بات کو محسوس کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ عربوں کے فلکیات میں ترقی کرنے سے صدیوں پہلے قرآن پاک نازل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ سائنسی حقائق مثلاً بگ بینگ کا نظریہ عربوں کو معلوم نہ تھا، حالانکہ وہ اس وقت سائنسی ترقی کے عروج پر تھے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن میں بیان کیے گئے حقائق قطعاً عربوں کے فلکیات میں ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ در حقیقت اس کا الٹ درست ہے، یعنی انہوں نے فلکیات میں ترقی کی کیونکہ نجوم فلکیات کو قرآن میں اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے سورج کی روشنی ایک اندازے کے مطابق 300 ٹریلین چراغوں کے برابر ہے۔ سورج کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، جبکہ سائریوس ستارے کی روشنی سورج سے 26 گنا زیادہ ہے، اور دور ایسے ستارے بھی ہیں جو سورج سے ہزاروں گنا زیادہ روشن ہیں۔ روشنی، دوریوں اور کائنات کی وسعتوں کے سلسلے اتنے طویل ہیں کہ عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے بنی نوع انسان نے روشنی کے لیے یعنی لائٹ ایئر کا سہارا لیا ہے۔ روشنی کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یوں ایک نوری سال 9 خرب کلومیٹر کے فاصلے کے برابر ہے۔ انسان 1.5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چاند تک 3 دنوں میں پہنچتا ہے۔ بھلا روشنی کی رفتار سے فی الحال کون سا راکٹ چلے گا؟ پھر بھی اگر انسان مستقبل میں ایسا کر لے تو یہ صرف ہماری کہکشاؤں کے جسم و جان کی دوری ناپنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال درکار ہے، جبکہ دور افتادہ اینڈرومیڈا کہکشاؤں تک 23 لاکھ سال درکار ہیں، اور دور دراز کی کہکشاؤں کے قدموں کو چھونے کے لیے اگر ہم روشنی کی کرن بن کر سفر کریں تب بھی یہ تقریباً 10 ٹریلین نوری سال درکار ہوں گے۔ ذہن چکرانے لگتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب کائنات کے سروں کو چھونے کے لیے اسی رفتار سے یعنی 40 خرب نوری سال درکار ہو سکتے ہیں۔ کائنات کی دوری کا اندازہ تو ہو گیا، اب خلا کے اندر کیا کچھ ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں صرف ایک اسٹار سورج ہے، جبکہ ہماری کہکشاؤں میں تقریباً 300 خرب کے مطابق کہکشائیں پائی جاتی ہیں، اور تقریباً اسی سے زیادہ ہر کہکشاؤں میں 100 خرب تک ستارے اور سیارے موجود ہیں، جو کہ کائنات کی انتہا ہے، یعنی کن فیکون کے بعد سب کچھ بن چکا جو بننا تھا۔ بظاہر ہم ادھر ادھر نظر گھماتے ہیں تاہم دنیا مکمل نظر آتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحہ
نئی نئی دنیایں اب بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ سائنسدان متفق ہیں کہ کائنات ساکت اور مکمل نہیں ہے بلکہ ہر لمحہ اسی طرح پھیل رہی ہے۔ جیسے غبارے میں ہوا بھرے تو ہر سمت ایک مرکز سے دوسرے مرکز تک وہ غبارہ پھیلتا ہے۔ سائنسدان متفق ہیں کہ کائنات آج سے تقریباً 15 ارب سال پہلے ایک عظیم دھماکے بگ بینگ سے وجود میں آئی۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت ماچس کی ڈبیا کا وزن 10 ملین ٹن کے لگ بھگ تھا، یعنی مادہ اس قدر قوت سے باہم ملا ہوا تھا کہ اسی لمحے درجہ حرارت 10 خرب سینٹی گریڈ کے لگ بھگ پہنچ گیا تھا۔ کہکشاؤں کے بنیادی اجزاء یعنی الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون وغیرہ، اس وسعتوں کا سلسلہ ایک مرکز سے شروع ہوا اور پھر رفتہ رفتہ تقریباً اسی بگ بینگ کے دھماکے کے 1 ملین سال بعد یعنی پہلی کہکشائیں بننا شروع ہوئیں۔ پھر اس کے بعد 4.5 ارب سال بعد ہمارا سورج بنا۔ اب بھی دور خلاؤں میں بادل اور گرد و غبار کے ملغوبے سے نئے ستارے جنم لے رہے ہیں اور کائنات کا یہ بادل اور گرد و غبار پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ خدا کو نہ ماننے والے ہی سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات وسعت پذیر ہے اور تو اور اب وہ اور بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ مختلف سمتوں میں اجرام فلکی کی رفتار یعنی روٹیشن ویلوسٹی بھی معلوم کر چکے ہیں۔ کسی دور بھاگتے اور کائنات کی وسعتوں کو بڑھانے والے ستارے کی رفتار 99 کلومیٹر فی سیکنڈ بتائی گئی ہے۔ اسی طرح نیبولا کی رفتار جو کہ دور ہٹ رہی ہے 1800 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کچھ اجسام تو 60,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج سے 1 ارب سال پہلے یعنی کائنات زیادہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، اب رفتار کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگنے والے وہ سیارے ستاروں کا بھی پتہ چلایا گیا ہے۔ چنانچہ کائنات کے پھیلنے پر اور اسی کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے پر سائنسدان متفق ہیں۔ اب تو ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ کائنات میں کثافت اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر کس طرح سے پہنچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک ساتھ سمیٹ لے گا، یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ کائنات کے وسعتوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ رب عظیم ہے جو ہر روز اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اچھی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ شکریہ۔